بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی ہوں۔ ناظرین، آج سوات کے مختلف علاقے جو ہے وہ نوجوانوں کے نعروں سے گونج اٹھے ہیں، اور یہ نعرے یہ تھے کہ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں۔ یہاں پر آج امن امن اور صرف امن کے نعرے جو ہے وہ خواجہ خیلہ میں، اس کے علاوہ منگورہ شہر میں، اور پھر خاص طور پر کبل میں بہت بڑی ریلی نکالی گئی، اور نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام پاسون ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے کہ جنہوں نے آج سے 2 سال قبل سوات کے علاقے منگورہ میں بھی بھرپور مظاہرے کیے تھے۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے آپریشن عزم استحکام کا نعرہ لگایا گیا ہے اور آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی ہے، تو اس کے بعد سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں میں ایک دفعہ پھر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چونکہ یہاں میں ماضی میں آپریشن کیے گئے ہیں، یہاں پر آپریشن راہ حق کیا گیا ہے، آپریشن راہ راست جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور یہ وہی آپریشنز تھے کہ جب یہاں کے لوگ جو تھے بڑے پیمانے پر اپنے علاقے سے، اپنے گھروں سے نکلے، اور یہ لوگ جو تھے یہ پشاور، مردان، ثوابی، اسلام آباد اور ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے تھے، کیونکہ ان کو یہی حکم آیا تھا کہ آپ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں اور یہاں پر ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن کیا جائے گا۔ اب جب کہ آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ کچھ دہشت گرد افغانستان کے سرزمین سے پاکستان کے سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لوگ ہیں تو یہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور اس کے بعد ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں، خاص طور پر ضلع دیر اور ضلع سوات میں بڑے پیمانے پر کارروائی کرنی جا رہی ہے، تو یقیناً یہاں کے لوگوں میں ایک دفعہ پھر تشویش کے لہر دوڑ گئی ہے۔ سوات کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں مزید نہ تو آپریشن برداشت کر سکتے ہیں اور نہ دہشت گردی کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جب یہاں پر آپریشن ہوا تو یہاں کی معیشت متاثر ہوئی، یہاں کی سیاحت بری طرح متاثر ہوئی، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ لوگوں نے قدر سکھ کا سانس لیا ہے، تو دوبارہ اگر اسی قسم کے آپریشن شروع کی جاتے ہیں تو اس کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ ماضی کے آپریشن کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ وہی آپریشن تھے کہ جب لوگ اپنا گھر بار چھوڑ گئے اور جب لوگ واپس آ گئے تو کئی علاقوں میں ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ کسی قسم کا آپریشن جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ دہشت گردی کو تسلیم کریں گے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کی کچھ ٹیمیں جو ہے وہ ضلع دیر میں اور ضلع سوات میں داخل ہو گئی ہے۔ یہاں پر تھریٹس الرٹ بھی ایشو کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں مختلف ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تاہم یہاں پر نہ صرف سوات قومی جرگہ کی جانب سے آج سے تقریباً 2 روز قبل ایک بھرپور جرگہ کیا، ان کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ شہریوں کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تو ریاست ہر صورت میں شہریوں کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ سوات کے لوگ تو اب نہ کسی چیک پوسٹ کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا چیک پوسٹ بنایا جائے جس پر ہر آنے والے اور ہر جانے والے مقامی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کہاں جائیں گے۔ نہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی اور نہ آپریشن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج نوجوانوں کی تنظیم پاسون نے سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں اور پھر کبل میں بھرپور احتجاج کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب اور سندھ کی طرح اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں، اپنے علاقوں میں آپریشن نہیں چاہتے۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اس بات پر بھی حیران ہے کہ روزانہ خبروں میں ان کو یہ سننے میں آتا ہے کہ سندھ کے علاقے کچے میں بڑے پیمانے پر ڈاکو آئے ہیں جو کہ آئے روز لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آج تک کوئی منظم آپریشن نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے مختلف بینڈ آرگنائزیشن جو ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن آج تک پنجاب میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں کیا گیا۔ آپریشن کا جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو وہ تو یا تو بلوچستان میں کیا جاتا ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے آپریشن خدا نخواستہ آئندہ بھی جاری رہے تو اس سے اس علاقے کی معیشت، خاص طور پر یہاں کی جو سیاحت کی انڈسٹری ہے، اس کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی کہ تھریٹس الرٹ بھی جاری کی گئی ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ آپریشن کی بھی مخالف ہے اور ساتھ ساتھ میں دہشت گردی کی بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مخالف ہے۔ ناظرین، اگر ہم گزشتہ 48 گھنٹے کی صورتحال کا جائزہ لیں تو 48 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز باجوڑ میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ جو کہ سابق گورنر خیبر پختونخوا شوکت اللہ کے چھوٹے بھائی تھے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ تقریباً 4 دیگر افراد جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔
اس طریقے سے آج تخبائی کے قریب جلالہ میں ایک پل کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں اب تک اطلاعات کے مطابق 6 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کا نشانہ بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر پختونوں کی سرزمین ہے اور پختون اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہاں کے باسیوں نے، یہاں کے لوگوں نے ایک دفعہ پھر حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے، ریاست سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کی حفاظت جو ہے وہ چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ریاست اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے، انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرے۔ لیکن یہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے کم از کم ایک بات کو واضح کر دیا ہے، یہاں کی جتنی بھی سیاسی مشران ہیں، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہے، اپوزیشن سے ہے، تاجر برادری ہے یا پھر نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں، یہ لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں کسی طور پر بھی ایک نئے اور بڑے آپریشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یقیناً آج کا جو احتجاج ہوا ہے خواجہ خیلہ میں اور پھر قبل میں، اور اس سے آج سے تقریباً 2 روز قبل منگورہ شہر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام میں احتجاج ہوا تھا، تو ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کسی بھی طور پر نیا آپریشن نہیں چاہتے۔ یہ لوگ پرامن لوگ ہیں اور پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہاں پر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو سوات کی واحد انڈسٹری یعنی یہاں کی سیاحت کی انڈسٹری ایک دفعہ پھر متاثر ہوگی، لوگ نہیں آئیں گے۔ جب یہاں پر بےروزگاری بڑھے گی تو یقیناً یہاں کے باسی جو ہے، یہاں کے نوجوان جو ہے وہ نئی مشکلات کا ان کو سامنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو احتجاجوں کا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، اور آج ان جلسوں میں پاسون میں موجود نوجوانوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ احتجاج کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپریشن کو ختم کرنے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا جاتا۔ اگلے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔